السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا موضوع نہایت اہم اور سنگین ہے۔ قیامت کے قریب ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جس سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ان فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے جھوٹے نبیوں کا ظہور۔ آج ہم اسی موضوع پر تفصیل سے گفتگو کریں گے تاکہ ہم سب اس فتنے سے خبردار رہ سکیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر قیامت کے قریب آنے والے فتنوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں ان فتنوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک کہ 30 دجال اور جھوٹے نبی ظاہر نہ ہو جائیں۔ ہر ایک کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی احادیث ہے۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کا شعور دیتی ہے کہ ان جھوٹے نبیوں کا فتنہ نہ صرف ایمان کو کمزور کرے گا بلکہ امت مسلمہ میں انتشار اور فساد کا سبب بنے گا۔ اسلامی تاریخ میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں جو مختلف افراد نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، جیسے مسیلمہ کذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شخص مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسے شکست دی گئی۔ اور دوسرا ہے اسود عنسی۔ یمن میں اسود عنسی نامی ایک شخص نے بھی جھوٹا نبی بننے کی کوشش کی تھی، لیکن صحابہ کرام نے اس کے فتنے کو ختم کر دیا۔ یہ تاریخی واقعات ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں کہ ہر دور میں ایسے فتنے اٹھتے رہے ہیں، لیکن اہل ایمان نے ہمیشہ ان کا مقابلہ کیا۔ آج کے دور میں ٹیکنالوجی اور میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچانا بہت آسان ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے جھوٹے نبیوں کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنا اور آسان ہو گیا ہے۔ جانتے ہیں دوستو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات سب سے پہلی یہ ہے کہ علم کی کمی۔ آج کے دور میں لوگ دین کا گہرا علم حاصل نہیں کرتے، اس کمی کا فائدہ جھوٹے نبی اٹھاتے ہیں۔ اور دوسرا ہے دنیاوی لالچ۔ لوگ دنیائی فائدے کے لیے جھوٹے دعوے داروں کی پیروی کرتے ہیں، جیسا کہ دولت، شہرت اور عزت کے لالچ میں۔ تیسرا ہے ایمان کی کمزوری۔ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے لوگ جھوٹے دعووں پر یقین کر لیتے ہیں، خاص طور پر جب وہ معجزات اور دوسری چیزوں دکھایا کرتے ہیں اور اس کے وہ دعوے کرتے ہیں، تو جب کمزور ایمان والے ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ دوستو جھوٹے نبیوں کی علامات اور ان سے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جھوٹے نبیوں کی علامات کے بارے میں بتایا ہے تاکہ ہم ان کے فریب میں نہ آئیں۔ جھوٹے نبیوں کے علامات کیا ہیں اس بارے میں آج بات کرتے ہیں۔ وہ قرآن و حدیث کے خلاف دعوے کریں گے۔ جھوٹے نبی قرآن و حدیث کے واضح احکامات کے خلاف بات کریں گے۔ خوارق عادات کا دعویٰ۔ یہ لوگ معجزات دکھانے کا دعویٰ کریں گے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکیں۔ اور تیسرا نئی شریعت کا اعلان۔ وہ نئی شریعت یا اصول پیش کریں گے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہوں گے۔ اور چوتھا ہے دین میں بدعات پیدا کرنا۔ دین میں نئے طریقے اور بدعات کو بتائیں گے۔ دوستو ان سے بچاؤ کے طریقے۔ سب سے پہلا ہے قرآن اور سنت کی پیروی۔ اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کی روشنی میں گزاریں تاکہ کسی بھی فتنے پر یقین نہ کریں۔ اور دوسرا ہے علماء کی رہنمائی۔ اہل علم اور علماء سے مشورہ کریں تاکہ آپ کو صحیح اور غلط میں فرق معلوم ہو سکے۔ اور تیسرا ہے مسلسل دعا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے۔ چوتھا ہے خود احتسابی۔ اپنے ایمان اور عمل کا جائزہ لیتے رہیں اور دین کی بنیادوں پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ پیارے بھائیوں اور دوستو، یہ دنیا عارضی ہے اور ہمارے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور جھوٹے نبیوں اور دجالوں کی فتنوں سے دور رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بچائے۔ آخر میں آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ ہم سب مل کر اس فتنے کے خلاف لوگوں کا آگاہ کر سکیں۔
دوستو، یہ فتنوں کے دور میں جو جھوٹے نبی ظاہر ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے کمزور ایمان والے ان پر یقین کر رہے ہیں اور اپنی ایمان کو کھو رہے ہیں، اس کی مسلسل محنت بھی ہو رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ علماء کی رہبری میں ہم صحیح دین کا علم حاصل کریں اور دین پر جمے رہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو آج کے دور کے کتنے نئے نئے فتنے آ رہے ہیں، ان فتنوں کے بارے میں آگاہی اگر آپ چاہتے ہیں، تو میری ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا میں آپ کو ان فتنوں سے آگاہی کروں یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔